آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو ہمارے روزمرہ کے مباحثوں کا حصہ ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا مطلب ہے ایک بہت ہی چشم کشا اور تہلکہ خیز موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس گفتگو کا مقصد کسی خاص سیاسی نظریے، پارٹی یا کیمپ کی تائید یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت اہم وضاحت کی آپ نے۔ جی، ہم یہاں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں صرف ان حقائق، دستاویزات اور اعداد و شمار کا تجزیہ کریں گے جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ چیزیں دراصل کام کیسے کرتی ہیں۔ حقائق کو درست تناظر میں دیکھنا ہمیشہ اہم ہوتا ہے، خاص طور پر جب موضوع اتنا سنسٹیو ہو۔ آج کا جو ہمارا ماخذ ہے وہ بریف پی کے نامی پلیٹ فارم کا ایک انتہائی تفصیلی اور گہرا مضمون ہے، جس کا عنوان ہے دی آرکیٹیکچر آف ایلیجنس، یعنی وفاداری کا ڈھانچہ۔ اعداد و شمار پر مبنی ایک کھوج ہے۔ اور اس تفصیلی جائزے کا ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ پاکستان کی خارجہ اور معاشی پالیسیاں آخر چلتی کیسے ہیں۔ صحیح۔ عام طور پر سڑکوں پر یا ڈرائنگ رومز میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید رات کے اندھیرے میں کوئی فون کال آتی ہے یا کہیں سے براہ راست احکامات ملتے ہیں اور یہاں پالیسیاں بدل جاتی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی سطحی سوچ ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ مضمون بتاتا ہے کہ یہ براہ راست احکامات کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ ایسی ایلیٹ کلاس یعنی اشرافیہ کے ذریعے ہوتا ہے جن کی ذہن سازی اور پوری ٹریننگ بیرون ملک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے اس معاشرے کے حکمران طبقے کی ساخت پر بات کرتے ہیں۔ مضمون کا ایک بہت ہی مضبوط اور سچ کہوں تو کافی چپتا ہوا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی کوئی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ محض ایک مخصوص طبقہ ہے۔ یہ دعویٰ بظاہر بہت سخت لگتا ہے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ لیکن یہ دعویٰ سننے میں سخت ضرور لگتا ہے، لیکن جب ہم اسے سڑکوں پر ہونے والے نعروں کے بجائے ادارہ جاتی سطح پر دیکھتے ہیں تو یہ ایک نہایت پرسکون اور تجزیاتی حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مضمون کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عالمی سطح کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی کیمرے کے سامنے دباؤ میں یا کسی ڈرامائی دھمکی کے تحت نہیں کیے جاتے۔ یعنی فلموں والا سین نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ رکھنے والا طبقہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو جارج ٹاؤن، LSE، کولمبیا اور کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ جیسی دنیا کی مہنگی ترین اور صفِ اول کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے بھیجتا ہے۔ اور ظاہر ہے ان کا لائف سٹائل بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، یہ وہ کلاس ہے جو سردیاں لندن میں اور گرمیاں دبئی یا یورپ میں گزارتی ہے۔ ان کی صبح کا آغاز مقامی اخبارات سے نہیں بلکہ فائنینشیل ٹائمز پڑھنے اور CNN دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو وزارت خزانہ، دفتر خارجہ، مرکزی بینک اور بڑے میڈیا ہاؤسز کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ 100%۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو IMF اور ورلڈ بینک سے منسلک تھنک ٹینکس میں بیٹھتے ہیں۔ وہ وہاں بیٹھ کر وہ پالیسی پیپرز لکھتے ہیں جو بعد میں ان قرضوں کی شرائط بن جاتے ہیں جن کے تحت ہمارا یہ پورا معاشی نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب انہیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو خود اس گلوبل سسٹم کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ جی، انہیں احکامات دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ تو ایک پورا ایکو سسٹم یا ماحولیاتی نظام لگ رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کے تعلیمی اور ادارہ جاتی داستے کو دیکھیں، جسے مضمون میں ایک پائپ لائن کا نام دیا گیا ہے، تو فل برائٹ اور USAID کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ جی، بہت نمایاں ہے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ کئی دہائیوں سے پاکستان فل برائٹ پروگرام کے دنیا کے ٹاپ 5 عالمی وصول کرنے گانوں میں شامل ہے۔ اور اگر اس پروگرام کے سابق طلباء کی فہرست اٹھا کر دیکھیں تو وہ پاکستان کی ادارہ جاتی طاقت کا پورا نقشہ پیش کرتی ہے۔ اس میں وزیر خزانہ، اسٹیٹ بینک کے گورنرز سب شامل ہیں۔ بالکل، سینئر بیوروکریٹس اور بڑے اخبارات کے ایڈیٹرز بھی۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا یہ محض ایک اچھا تعلیمی موقع نہیں ہے؟ مطلب لوگ تو صرف ایک اچھی ڈگری لینے جاتے ہیں، اس میں ذہن سازی یا وفاداری کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ یہیں پر اس نظام کی اصل مہارت چھپی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی پروگرام کوئی باغی ذہنیت رکھنے والے افراد پیدا نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ایسے منتظمین یا مینیجرز تیار کرنا ہوتا ہے جو اسی عالمی نظام کے اندر رہ کر کام کریں،
جب یہ طلبہ یا پروفیشنلز ان پروگرامز میں منتخب ہوتے ہیں تو ان کی تعلیمی قابلیت تو یقیناً دیکھی جاتی ہے، لیکن ایک اور چیز جو پوشیدہ طور پر سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ ہے ان کی ادارہ جاتی مطابقت۔ ادارہ جاتی مطابقت یعنی انسٹیٹیوشنل کمپیٹیبلٹی۔ جی، یعنی کیا یہ شخص ہمارے دیے گئے فریم ورک میں فٹ بیٹھتا ہے؟ جب یہ لوگ 2 یا 4 سال وہاں گزار کر واپس آتے ہیں تو وہ امریکی پالیسی کے فریم ورک کو اپنے لیے سب سے درست اور نیچرل پیمانہ مان چکے ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ معیشت کو یا خارجہ پالیسی کو چلانے کا واحد درست اور عقلی طریقہ وہی ہے جو انہوں نے وہاں پڑھا ہے۔ بالکل، وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، بلکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بیسٹ پریکٹسز لاگو کر رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف فل برائٹ تک تو محدود نہیں ہے۔ مضمون میں ایشیا فاؤنڈیشن اور نیشنل انڈومنٹ فار ڈیموکریسی، جسے NED کہتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ ادارے سول سوسائٹی، صحافیوں اور NGOs کے لوگوں کو فنڈز اور لیڈرشپ پروگرامز فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ فنڈنگ ان صحافیوں یا NGO ورکرز کو یہ نہیں بتاتی کہ انہیں بالکل کس لفظ میں کیا لکھنا ہے یا کیا بولنا ہے۔ ایسا کوئی حکم نامہ نہیں ہوتا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ یہ انہیں ایک خاص دائرے کے اندر کام کرنے کی عادت ڈالتی ہے۔ وہ قدرتی طور پر وہی تجزیے، وہی حقوق کی تشریحات اور وہی رپورٹ سامنے لاتے ہیں جو اس فنڈنگ کے تسلسل کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں۔ یعنی اس میں کوئی سازش شامل نہیں ہے، یہ محض ایک نظام کی دیکھ بھال ہے، ایک طرح کا مینٹیننس ورک ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تو ہو گئی سویلین بیوروکریسی، میڈیا اور NGOs کی بات۔ لیکن پاکستان میں تو روایتی طور پر اصل طاقت کا مرکز کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ عسکری اور بیوروکریٹک سطح۔ جی، کیا عسکری اور سخت بیوروکریٹک سطح پر بھی یہی ماڈل لاگو ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس طرف آتے ہیں تو مضمون ایک ایسی ریاضی ہمارے سامنے رکھتا ہے جو کسی معمے سے کم نہیں۔ وہ ریاضی واقعی حیران کن ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ امریکی یونیورسٹیوں کی سالانہ فیس $35,000 سے $55,000 کے درمیان ہوتی ہے، اور وہاں رہنے کے اخراجات مزید $20,000 سے $30,000 سالانہ ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ لاکھوں ڈالرز کا خرچ ہے۔ اب ایک سرکاری افسر، چاہے وہ گریڈ 21 یا 22 کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی جو قانونی اور اعلانیہ تنخواہ ہوتی ہے وہ پاکستانی روپے میں اس قدر نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیرونی مدد یا اسکالرشپ کے بغیر اپنے بچوں کو ان اداروں میں پڑھا سکے۔ بالکل ممکن نہیں۔ تو یہ اتنا بڑا فرق، یہ گیپ آخر پورا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی چھپتا ہوا اور اہم سوال ہے، اور اس فرق کو جو چیز پورا کرتی ہے، خاص طور پر عسکری سطح پر اگر ہم بات کریں تو وہ ہے IMET، یعنی انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام۔ اچھا، یہ امریکی حکومت کا ایک بہت پرانا، تسلیم شدہ اور باقاعدہ پروگرام ہے۔ اس کی سالانہ فنڈنگ دونوں ممالک کے تعلقات کے سیاسی درجہ حرارت کے حساب سے $2 سے $8 ملین کے درمیان رہتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کبھی صفر نہیں ہوئی۔ ذرا ٹھہریں، صرف $2 سے $8 ملین؟ جی ہاں۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو یہ تو ایک سپر پاور کے لیے مونگ پھلی کے برابر رقم ہے۔ اتنی کم رقم سے اتنا بڑا اثر و رسوخ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ یہی تو اس پروگرام کی افادیت ہے۔ اس پروگرام کے تحت پاکستانی افسران کی امریکی فوجی اداروں جیسے کہ آرمی وار کالج اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن میں تربیت کی جاتی ہے۔ تو ان کا بظاہر مقصد کیا بتایا جاتا ہے؟ بظاہر مقصد تو یہ بتایا جاتا ہے کہ پیشہ ورانہ مہارت دی جائے گی اور انسانی حقوق کی آگاہی دی جائے گی، لیکن اس کا اصل اور عملی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ افسران اپنے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ گہرے ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات بنا لیتے ہیں۔ وہ سال بھر وہاں رہتے ہیں، ان کے خاندان وہاں کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ امریکی ادارہ جاتی فریم ورک کو اپنا پیشہ ورانہ معیار مان لیتے ہیں۔ پھر جب یہ افسران ترقی کر کے اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچتے ہیں تو وہ یہی فریم ورک اور سوچ اپنے ساتھ لے کر اوپری سطح تک جاتے ہیں۔ یعنی یہ $2 یا $8 ملین دراصل فیصلہ سازوں کی ذہن سازی پر سرمایہ کاری ہے، اور اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بے پناہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اثاثوں کا اور اخراجات کا معاملہ صرف عسکری اشرافیہ تک محدود نہیں ہے۔ مضمون سیاستدانوں اور بیوروکریٹک اشرافیہ کے بارے میں بھی ایسے ہی چشم کشا حقائق سامنے لاتا ہے۔ جی، الیکشن کمیشن کے دستاویزات اس پر بہت روشنی ڈالتی ہیں۔ بالکل، اگر ہم الیکشن کمیشن اور FBR میں ڈکلیئر کیے گئے کچھ سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے اثاثوں کو دیکھیں اور پھر ان کے لنکڈ ان پروفائلز کا موازنہ کریں تو ایک حیران کن خاکہ سامنے آتا ہے۔ کیا خاکہ بنتا ہے؟
ایسے وفاقی وزراء اور سینئر بیوروکریٹس جن کی ظاہر کی گئی سالانہ آمدنی بہت محدود ہے، ان کے بچے کنگز کالج لنڈن، یونیورسٹی آف ٹورنٹو اور وارٹن جیسی مہنگی ترین یونیورسٹیوں میں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو عام طور پر جواب ملتا ہے کہ بیرون ملک رشتہ داروں نے مدد کی ہے یا غیر ملکی بینکوں سے قرض لیا گیا ہے۔ یہ جوابات کچھ حد تک سچ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا یہ مجموعی طور پر ایک باقاعدہ پیٹرن یا نظام کی نشاندہی نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں، اور میں بتاتی چلوں کہ یہ نظام صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک پورا جال ہے جس میں شیوننگ اسکالرشپس بھی شامل ہیں جو برطانوی حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ لیکن ان کی ترجیحات بھی مجموعی طور پر مغربی اور امریکی پالیسیوں سے ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشنز اور آغا خان فاؤنڈیشن بھی بالکل اسی طرح کے کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ادارے ہر سال سینکڑوں پاکستانیوں کو جو کہ مستقبل کے لیڈر ہوتے ہیں مغربی اداروں میں بھیجتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو وہ سیدھا انہی کلیدی عہدوں پر بیٹھتے ہیں۔ جی، فنانس، گورننس، میڈیا اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں۔ اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کرنے والی پوری کلاس کی پیشہ ورانہ تربیت اور ذہنی نشوونما اس ملک سے باہر ہوئی ہوتی ہے جس پر وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ فلموں اور ڈراموں نے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ جب کوئی بیرون ملک سے آتا ہے تو شاید وہ کوئی ہالی ووڈ سٹائل کا جاسوس ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بریف کیس لے کر آتا ہے۔ بالکل، یا غیر ملکی ایجنٹ بن کر واپس آتا ہے جس کی بریف کیس میں ہدایات کی کوئی لسٹ ہوتی ہے اور وہ بند کمروں میں سازشیں کرتا ہے۔ لیکن مضمون بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کوئی جاسوس یا ایجنٹ بن کر واپس نہیں آتے۔ جی، بلکہ وہ ایک ایسی شکل میں واپس آتے ہیں جو کہیں زیادہ پائیدار اور اگر میں کہوں تو کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ اور وہ شکل ہے پیشہ ورانہ مہارت یا پروفیشنلائزیشن کی۔ اس پورے نظام کی سب سے بڑی کامیابی نظریے کے بجائے مہارت اور انفراسٹرکچر پر کام کرنا ہے۔ اسے ذرا مزید واضح کریں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی سے معاشیات میں پی ایچ ڈی کرنے والا شخص جب پاکستان کی وزارت خزانہ میں اعلیٰ عہدے پر آتا ہے تو وہ واشنگٹن کنسنسس کو کوئی بیرونی ایجنڈا یا سازش نہیں سمجھتا۔ تھوڑے سا رکتے ہیں، جو سننے والے معاشیات کے طالب علم نہیں ہیں ان کے لیے اگر ہم اس واشنگٹن کنسنسس کو بالکل آسان الفاظ میں بیان کریں تو کیا یہ بنیادی طور پر IMF اور ورلڈ بینک کی ان جانی پہچانی شرائط کا نام ہے جو ہم روز خبروں میں سنتے ہیں؟ جی، جیسے کہ نجکاری کرنا، ٹیکس بڑھانا اور عوام کو ملنے والی سبسڈیز ختم کرنا۔ صحیح۔ واشنگٹن کنسنسس کوئی خفیہ تنظیم نہیں ہے، یہ 1980 کی دہائی میں بننے والا ایک معاشی ماڈل ہے جس کا ماننا ہے کہ مارکیٹ کو فری ہونا چاہیے اور حکومت کا عمل دخل کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور اب وہ شکاگو کا پڑھا ہوا ماہر معاشیات جب پاکستان آتا ہے تو اس کے لیے یہ نجی کاری اور سبسڈی کا خاتمہ کوئی ظالمانہ بیرونی شرط نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ ایک مستند اور مسلمہ معاشی حقیقت یعنی واحد درست ریاضی ہوتی ہے۔ وہ خلوص نیت سے سمجھتا ہے کہ پالیسی سازی کا آغاز ہی یہیں سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح پرنسٹن یا کسی اور آئیوی لیگ سے پبلک پالیسی پڑھنے والا سفارتکار جب ہمارے دفتر خارجہ میں آتا ہے تو وہ 2 سال ان سیمینارز میں گزار چکا ہوتا ہے جہاں امریکی ترجیحات کو ہی کامیابی، ترقی اور اقلیت کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کے نزدیک امریکی پالیسی سے ہٹ کر چلنا یا کسی اور بلاک کی طرف دیکھنا کوئی حب الوطنی کا یا نظریے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک تجزیاتی غلطی ہے، انالیٹیکل ایرر۔ جی، وہ اسے غیر پیشہ ورانہ رویہ اور بین الاقوامی تعلقات کی حرکیات کو نہ سمجھنے کی علامت قرار دیتے ہیں۔ مطلب ماتحتی کو وہ اپنی قابلیت سمجھنے لگتے ہیں اور فرما برداری کو مہارت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی مائنڈ بینڈنگ ہے، اور اس سوچ کو مقامی سطح پر پختہ کرنے کے لیے ایک اور تہہ بھی موجود ہے جس کا ہم نے ذکر تو کیا لیکن اس پر تفصیلی بات نہیں کی، اور وہ ہے تھنک ٹینکس کا کردار۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ تھنک ٹینکس اس ذہن سازی کو باقاعدہ ریاستی پالیسی پیپرز اور ایکشن پلانز میں تبدیل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ واشنگٹن میں موجود ولسن سینٹر، کارنیگی، اٹلانٹک کونسل اور بروکنگز جیسے بڑے ادارے، اور پھر ان کی طرز پر پاکستان کے اندر مقامی سطح پر کام کرنے والے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، پلڈارڈ اور SDPI جیسے ادارے، یہ سب اسی ایک بڑے ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں۔ انہیں کام کرنے کے لیے اکثر مغربی فنڈنگ ملتی ہے،
ان کے محققین اور تجزیہ کار انہی بین الاقوامی کانفرنسز میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ بالکل انہی مفروضوں پر ریسرچ کرتے ہیں جو عالمی سطح پر طے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان مقامی اور بین الاقوامی اداروں کی تیار کردہ رپورٹس ہی ہماری سرکاری بریفنگز، اخبارات کے اداریوں اور پارلیمانی بحثوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ یعنی یہ اثر و رسوخ کسی خفیہ تہخانے میں کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ پیشہ ورانہ مہارت اور ریسرچ کے روپ میں سب کے سامنے دن کے اجالے میں موجود ہے۔ ہر چیز فائلوں میں، سیمینارز میں اور کانفرنسوں کی صورت میں ببانگِ دہل موجود ہے۔ یہی اس نظام کی طاقت ہے۔ اب اگر ہم اس سارے منظرنامے کے تاریخی پس منظر پر بات کریں تو مضمون بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا۔ پاکستان کے قیام کے وقت سے ہی سیاسی دعووں اور اشرافیہ کے مفادات کے درمیان ایک کشمکش رہی ہے۔ صحیح۔ سرد جنگ کے دوران اور خاص طور پر نکسن کے دور میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک لین دین یعنی برابری کے مفادات والے رشتے سے شروعات کی تھی۔ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے جدید اسلحہ اور مالی مدد چاہیے تھی اور امریکہ کو خطے میں ایک مضبوط اتحادی درکار تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آج یہ لین دین ایک ساختیاتی انحصار میں بدل چکا ہے، جسے ہم اسٹرکچرل ڈیپینڈنسی کہتے ہیں۔ اور اس ساختیاتی انحصار کو، یعنی اس بات کو کہ ہمارا پورا ڈھانچہ ہی ان پر کھڑا ہو گیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی 7 دہائیوں میں 3 نسلوں کے ارتقاء کو دیکھنا ہوگا۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں جو پہلی نسل فلبرائٹ یا دیگر ذرائع سے بیرون ملک سے پڑھ کر آئی، اس نے پاکستان میں اسٹیٹ بینک اور پلاننگ کمیشن جیسے کلیدی ادارے مغربی طرز پر تعمیر کیے۔ پھر 90 کی دہائی میں جو دوسری نسل آئی، اسے کچھ نیا بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے بس ان بنے بنائے اداروں کو ان کے مغربی اصولوں کے مطابق چلایا۔ اور اب آج کے دور میں جو تیسری نسل آ رہی ہے، ان کے سامنے تو کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا۔ اگر آپ نے پاکستان میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے بورڈ پر بیٹھنا ہے، کسی بڑی NGO کو لیڈ کرنا ہے یا بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے، تو آپ کو ان مغربی تعلیمی اداروں کی مہر اپنے ماتھے پر درکار ہے۔ اس کے بغیر اس کیریئر پاتھ میں کامیابی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور اسی ساختیاتی انحصار کا نتیجہ ہے جو ہمیں آج اپنے معاشرے میں 2 مختلف عوام یا 2 مختلف پاکستان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک بہت ہی دل خراش لیکن سچی تصویر ہے۔ ایک طرف ہمارا انگریزی پریس ہے جو مکمل طور پر مغربی لبرل خیالات کا حامی ہے۔ ان اخبارات کے ایڈیٹرز، کالم نگار اور پڑھنے والے اسی سوچ کے حامل ہیں جس سوچ کے ہمارے اعلیٰ حکومتی اہلکار ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف اگر آپ رات 8 بجے کسی ماس مارکیٹ اردو ٹی وی چینل کو لگا لیں یا اردو اخبارات پڑھیں تو وہاں کی دنیا بالکل مختلف ہے۔ وہ سامراج دشمن، شدید قوم پرست اور مذہبی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، اور ان دونوں دنیاؤں کے درمیان کوئی ربط، کوئی پل نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے جائزے کا حاصل ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سے یہ عقدہ کھلتا ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ اکثر اوقات عوام کی زبان کیوں نہیں سمجھتا، یا عوامی رد عمل پر وہ اتنے حیران کیوں ہو جاتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں یا جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کی ذہنی تشکیل عوام کے درمیان اور اس عوامی سیاسی کلچر میں ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ خلیج، یہ جو ایلیٹ اور عوام کے درمیان فاصلہ ہے، یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ساختیاتی مسئلہ ہے جسے اس اشروں پرانے پائپ لائن سسٹم نے بڑی محنت سے پیدا کیا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس ساری طویل گفتگو، ان سارے چشمکشاں حقائق اور اس گہرے جائزے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے تعلیم، فنڈنگ، تھنک ٹینکس اور ادارہ جاتی آہنگی مل کر ایک ایسا حکمرانہ طبقہ تیار کرتے ہیں جو اپنے ہی ملک کے عوام سے کٹا ہوا ہے، لیکن عالمی اداروں سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ اس کا اصل مطلب اور جو سب سے بڑا سبق اس مضمون سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ملک حقیقی خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے یا اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک بھاری قیمت ہوتی ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ خود مختاری کی قیمت؟ جی۔ جن ممالک نے موجودہ دور میں اپنی حقیقی خود مختاری برقرار رکھی ہے، جیسے کہ ہم چین کی مثال لے سکتے ہیں یا ترکی، ملیشیا اور یہاں تک کہ افریقہ میں ایتھوپیا، انہوں نے ایسا کیسے کیا؟ انہوں نے یہ اس لیے ممکن بنایا کیونکہ انہوں نے اپنے مقامی تعلیمی اداروں اور اپنی مقامی ایلیٹ کلاس پر زبردست سرمایہ کاری کی۔ انہوں نے ایک ایسی اشرافیہ تیار کی جس کی وفاداری، جس کی ذہنی ساخت اور جن کے مفادات ان کے اپنے ملک کے اندر پروان چڑھے۔ اس کے برعکس پاکستان کی تمام حکومتوں نے،
چاہے وہ سویلین ہوں یا عسکری، ایک قدرے آسان مگر طویل المدت نقصان دہ راستہ چنا۔ ہم نے اپنی ایلیٹ کلاس کی ذہن سازی کا اور ان کی پیشاورانہ تربیت کا ٹھیکہ ہی اسی طاقت کو دے دیا جس کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں اپنے ملکی مفادات کے لیے مذاکرات کرنے تھے۔ اور اصول کی بات ہے کہ جب آپ کا مذاکرات آر ہی فریق ثانی کے ذہن اور زاویے سے سوچنے کا عادی ہو چکا ہو تو نتیجہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آج ہمارے سامنے بحرانوں کی صورت میں موجود ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہم نے اپنا ذہنی آؤٹ سورس کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ اچانک ایک رات میں نہیں ہوا، بلکہ 7 دہائیوں پر محیط یہ ایک مسلسل عمل رہا ہے جو کسی سازش کی طرح پوشیدہ نہیں بلکہ بالکل کھلے عام ہوا۔ بالکل کھلے عام۔ تو اختتام پر میں ایک انتہائی اہم اور غور طلب سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر سوچنا آج کے اس بدلتے ہوئے دور میں بہت ضروری ہے۔ جی بتائیے۔ ذرا تصور کریں، آج جب عالمی طاقتوں کا توازن بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور ایک نیا معاشی سپر پاور یعنی چین پوری قوت سے ابھر رہا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ نیا سپر پاور ثقافتی اور تعلیمی سطح پر اس طرح کے انتظام یا اس طرح کی پرکشش تعلیمی پائپ لائن کی پیشکش نہیں کرتا جیسی مغربی ادارے دہائیوں سے کرتے آئے ہیں۔ وہاں نہ تو ہارورڈ جیسی کشش ہے اور نہ ہی ویسا لائف سٹائل۔ تو کئی دہائیوں سے اس مغربی تعلیمی نظام، وظائف اور لائف سٹائل کی عادی یہ پاکستانی اشرافیہ اپنی بقا کے لیے اب کیا راستہ چنے گی؟ جب دنیا کا معاشی مرکز مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے تو کیا مغرب پر انحصار کا یہ پرانا ساختیاتی نظام آخرکار ٹوٹ جائے گا؟ یا یہ اشرافیہ خود کو بچانے کے لیے، اپنی مراعات قائم رکھنے کے لیے کوئی نیا اور حیران کن روپ دھار لے گی؟ یہ واقعی ایک زبردست اور فیصلہ کن سوال ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس کا جواب آنے والا وقت اور اس خطے کی جیو پالیٹکس ہی دے گی۔ لیکن آج کے اس جائزے سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جذباتی نعروں سے بالاتر ہو کر حقائق اور ادارہ جاتی ڈھانچوں کو ان کے درست پس منظر میں سمجھنا کتنا ناگزیر ہے۔ جذبات کے بجائے ساختیاتی مطالعہ ہی ہمیں اصل مسائل کی جڑ تک پہنچا سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی غیر جانبدارانہ اور تجزیاتی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس تفصیلی جائزے سے ان اہم اور پیچیدہ معاملات کو ایک نئے، مختلف اور واضح زاویے سے سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے اور اسی طرح کے دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔